ایک دفعہ کا ذکر ہے، علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئیں۔ اس عورت کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شہر کا میئر تھا، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ میئر کا نائب تھا۔ پہلے تو عورت مسلمان کے پاس گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ شہر کے میئر نے کہا کہ کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس میئر نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شہر کے میئر کے پاس جانے کا قصہ بھی بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی لڑکیوں کے ساتھ میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میئر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل کے پاس کھڑے ہیں جو سبز یاقوت کا ہے، جس کے کنارے یاقوت اور مرجان کے ہیں۔ میئر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو علویہ عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لے آ میرے پاس کہ واقعی مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ و پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے تو اس کے پاس ایک آدمی بھیجا اور مجوسی کو اپنے پاس بلوایا۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اسے کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں، لڑکیوں سمیت۔ اس نے کہا، یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ میئر نے کہا، 1000 دینار لے لو اور یہ میرے حوالے کر دو۔ اس نے جواب دیا، یہ بہت مشکل ہے، میں نے واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔